ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ قدرتی آفت آئی، سیلاب آیا، 2010 میں بھی آیا تھا، 10-12 سال بعد پھر آیا، لیکن کچھ رویے جو ہیں وہ 2-3 قسم کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بڑھ چڑھ کے خیرات کا کام کر رہے ہیں، ڈونیشنز دے رہے ہیں۔ کچھ ہیں جو اس طرح پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں یا دینی جماعتوں کی NGOs ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، چندے لے رہی ہیں، لیکن اس میں بھی آپ نے بتایا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کوئی ایک دوسرے سے تعاون نہیں کر رہا، ہر کوئی اپنا ایجنڈا اور اس طرح کی فوٹو سیشنز اور یہ وہ۔ ایک حکومتی رویہ ہے، فنڈز بھی آ رہے ہیں، وہ صرف فضائی جائزے لے رہے ہیں، وقتی طور پہ جب فوٹو سیشن ہوتا ہے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد پورا کا پورا وہ ریلیف سیکشن جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں اس قدرتی آفت کے آنے کے باوجود جو دوہرے معیارات پائے جاتے ہیں، دین اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ دیکھیں، عذاب اور آزمائش، جی، اس میں فرق یہی ہوتا ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو انسان اس کے بعد بھی نہیں سدھرتا، اور جب وہ آزمائش ہوتی ہے تو انسان اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ اگر کسی بھی کلیمٹی کے بعد اسی طرح کا طرز عمل رہے اور اس کے اندر کوئی بہتری آنے کے بجائے اس کے اندر اور ابتری آئے، تو سمجھ لیا جائے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا، یہ ابتلا نہیں تھی۔ ابتلا کے نتیجے میں تو اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم نے نہ پیچھے کبھی کسی مصیبت سے سیکھا ہے اور نہ اب ہم سیکھ رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اگرچہ وہ منافقین کے حوالے سے ہے اور لگتا یوں ہے کہ وہ ہمارے حالات کے اوپر بہت اس کا انطباق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال کوئی نہ کوئی ان کے اوپر آزمائش آتی، ہر سال کوئی نہ کوئی ان کو کوئی مسئلہ، کوئی جھٹکا لگتا ہے، ایک دفعہ یا 2 دفعہ لگتا ہے۔ ثم لا یتوبون ولا هم یتذکرون، نہ تو وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں، یعنی ہر سال کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کا جو سوال تھا کہ بعد میں اگر ویسے کے ویسے ہی رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کچھ نہیں سیکھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے کچھ نہیں سیکھا۔ اگر آپ کا کسی آزمائش اور کلیمٹی کے بعد، چاہے وہ انفرادی ہو یا چاہے اجتماعی ہو، اگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا قرب بڑھا ہے اور آپ نیکی کے اندر بہتر ہوئے ہیں، آپ اپنے کردار کی اصلاح کی طرف گامزن ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابتلا تھی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے اجر بڑھا دیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی مومن کو ایسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کا ایک اجر رکھا ہوتا ہے، ایک درجہ رکھا ہوتا ہے، اور وہ اس درجے کے مطابق نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اس مصیبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ والا درجہ دے دیتا ہے۔ لیکن ہماری جو صورتحال ہے وہ یہی لگتی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا، اور اس میں پھر بات آتی ہے توبہ کی، اور توبہ دیکھیں عمل ہے، توبہ زبان سے کہنے والی چیز نہیں ہے، بیٹھے توبہ توبہ کرتے ہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی تسبیح پڑھنے سے توبہ سن نہیں لیجئے، ایک ہوتی ہے توبہ، جی، ایک ہوتی استغفار۔ استغفار ہے منہ سے زبانی معافی مانگنا، کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، رب اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے بخش دے، بخشش مانگ، یہ زبان سے، یہ قول ہے۔ توبہ فعل ہے، عمل ہے، اور توبہ کا معنی یہ ہے کہ آپ واپس آ جائیں، اور واپس کس طرف آئیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف آئیں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آپ اللہ کی طرف آئیں۔ تو واپسی جب کہا جاتا ہے نا، تو واپسی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ایک سٹینڈرڈ کردار ہے، انسان نے وہ سٹینڈرڈ چھوڑ دیا ہے، تو سٹینڈرڈ چھوڑا ہے تو واپس اگر آئے گا سٹینڈرڈ پر تو پھر بچ جائے گا، نہیں آتا تو یہ جو اجتماعی توبہ کی بات آصف صاحب فرما رہے تھے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم سارے ایمان والے ذرا بھی ایمان رکھتے ہو تو سب کے سب اجتماعی توبہ کرو، اور اجتماعی توبہ کرو گے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب کامیابی اس میں ہے، اجتماعی توبہ کا کیا مطلب ہے کہ جو کام وسیم صاحب کا ہے، وسیم صاحب واپس اپنے کام پر آئیں، اور جو کام حماد کا ہے اور یہ نہیں کر رہا، یہ واپس اپنے کام پر آئے، اور جو کام آصف صاحب کا ہے واپس اپنے، اور جو وزیر اعظم کا کام ہے واپس آئے، اور بیوروکریسی اپنا کام کرے، سب اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اگر ہم اپنی طور پر ذمہ داری نہیں سنبھالتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ سن لیجئے، قرآن کا جو فلسفہ تاریخ ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے
کہ کسی قوم کے اندر اس طرح کی بددیانتی، اس طرح کی مس مینجمنٹ، اس طرح کا اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہ ہونا، اور اس طرح سے بددیانتی کے ساتھ اور مس مینجمنٹ کے ساتھ جو نااہل لوگوں کو اپنے اوپر بٹھا لینا اور امانتوں کی بے حرمتی کرنا، یہ زیادہ دیر نہیں چلتا. اس کو قرآن نے کہا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. قرآن کا فلسفہ تاریخی ہے کہ دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے لازماً، یہ زیادہ دیر نہیں بات چلتی. دو میں سے ایک نتیجہ کیا؟ ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ واپسی ہو جائے، اور جس کو ہم توبہ کہہ رہے ہیں. اور واپسی کہاں ہو جائے؟ واپسی جب ہوتی ہے تو اپنے کردار کی توبو الی اللہ، اللہ کی طرف وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنا شروع کرتے ہیں، بددیانتیاں چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنی جو ان کے اندر جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو بنیادی چیزیں ہیں واپس آ جاتے ہیں. ایک ہے یہ نتیجہ واپسی. دوسرا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نئی قوم لے آتا ہے. لہٰذا ان دو نتائج کے علاوہ قرآن میں اور کوئی نتیجہ نہیں ہے. اگر واپسی ہو تو قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس قوم کی واپسی ان کی اصلاح کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، اللہ کی تقدیر کی وجہ سے، جہاں واپسی ان کے مقدر میں ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نبی مبعوث فرما دیتا تھا. تو نبی مبعوث ہوتا تھا، نبی اصلاح کا کام کرتا تھا، اور اصلاح کے کام کے ذریعے سے آہستہ 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 قوم کی واپسی ہو جاتی تھی. اسی کو اللہ کریم نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا. کس طرح بچایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آپ نے ان کی اصلاح فرمائی، لوگ بچ گئے. اگرچہ یہ واپس آنا، بچ جانا اور تباہ و برباد ہو جانا یہ دہائیوں کا کام ہے، ڈیکیڈز لگتے ہیں، ایک دن میں نہیں ہوتا. لیکن جو واپسی ہے، انبیاء آتے تھے، واپسی کا کام شروع ہو جاتا تھا. اب آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، قیامت تک کے لیے ان کی نبوت اور رسالت چلے گی. اب یہ کام آ گیا ہے امتیوں پر. اب یہ امتیوں نے کرنا ہے اصلاح کا کام، اور امتی کون ہے؟ ہم سب ہیں، میں آپ. اگر ہم اصلاح کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں تو پھر واپسی کی توقع رکھیں، اور اگر ہم ان کلیمٹیز کے بعد بھی واپسی اصلاح کا کام نہیں کرتے. دیکھیں یہ جو بات ہم نے بار بار کی کہ یہ رزق ضائع ہوا یا یہ آرگنائزڈ کام نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پرائیویٹ آرگنائزیشن اور خاص طور پہ جو مذہبی آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے کام اچھا نہیں کیا. انہوں نے بہترین کام کیا، انہوں نے تو کام کیا اور کسی نے تو کام ہی نہیں کیا، اور ان کی تحسین ضرور کی جانی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے. لیکن اصل بات یہ کہ حکومت کا کام تھا کہ اس کو آرگنائز کرتی، اور جن جگہوں پہ نہیں پہنچا گیا وہاں بھی پہنچتے، اور ایک دم پورے ملک کے اندر جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں یہ حکومت کے پاس وسائل تھے، ان بیچارے تنظیموں کے پاس جتنے وسائل تھے وہاں تک پہنچے. لیکن اب اصلاح کا کام یہ ہے کہ اس کے بعد اگر ہم اصلاح کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، سب ہم جہاں جہاں ہیں پورے ملک کے تمام افراد اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا عہد کر لیں. یہی توبہ ہے. توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے چلہ کاٹیں، توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی خانقاہ پہ چلے جائیں. توبہ کا معنی یہ ہے کہ سب اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا اللہ سے عہد کریں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، واپس آئیں، اللہ کے قانون پر ایمان رکھیں، اور پھر اپنا کردار ٹھیک کر لیں. اگر ہم آج کردار ٹھیک کرنے کا اللہ سے عہد کر لیتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. تو یہ ہمارے اوپر اس وقت موقع ہے ہمارے پاس، اور شکر کریں کہ ابھی موقع ہے. اگر یہ ہم واپس آنے کا یہ موقع ضائع کر دیں گے تو پھر ایک ہی راستہ باقی بچے گا، اور وہ تباہی و بربادی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.